یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑہ مرتبہ شکر ہے جس مالک نے ماہ رمضان دے اندر سانو نماز جمعہ دی خاطر مسجد چانے دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ آج ماہ مقدس دا 3 روزہ ہے اور چوتھا جمعہ المبارک ہے۔ انشاءاللہ آج دی گفتگو دا موضوع قرآن اور صاحب قرآن، فضیلت قرآن بیان کریں گے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو کثرت نال قرآن پاک نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس حوالے دے نال میں قرآن مقدس دے سورۃ بقرہ دی دوسری آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ کتاب دے شروع دے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی قرآن مقدس دے آغاز دے اندر ہی اللہ نے ایک گل کیتی ہے کہ اس کتاب دے اندر قرآن دے اندر کوئی شک کوئی نہیں، اندر کوئی کمی، کوئی کجی، کوئی غلطی، کوئی کمی پیشی کچھ بھی نہیں، اور اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمائی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ دے تحت مفسرین اکرام فرمائندے نے کہ اگر قرآن اچ کمی کوئی نہیں تے جن دے کندیاں تے قرآن نازل ہویا اس نبی دی ذات اچ بھی کمی کوئی نہیں۔ اگر قرآن بے مثال ہے تے ساڈے نبی دی ذات بھی بے مثال ہے۔ جس طرح قرآن دے اندر کوئی کمی کجی کوئی نہیں، اس طرح شان مصطفیٰ دے اندر بھی کوئی کمی کوئی نہیں۔ قیامت تک قرآن دی مثل نہیں آ سکتی، اسی طرح قیامت تک تھوڑے تے میرے لاجپال نبی دی مثل بھی نہیں آ سکتی۔ تو میرے بھائیو، اس قرآن مقدس دی بڑی فضیلت ہے۔ میں تھوڑے سامنے چند احادیث رکھنیاں نے کہ جیڑا بندہ قرآن نال محبت کردا ہے، قرآن مقدس دی تلاوت کردا ہے اور قرآن مقدس نو سمجھنے دی کوشش کردا ہے، ان دی شان کی ہے۔ اس حوالے دے اندر پہلی حدیث مبارکہ جیڑی بخاری اور مسلم دی متفقن علیہ حدیث ہے، اور اس دے راوی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث دے راوی نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد کرنا منع ہے۔ حسد کرنا منع ہے۔ کسے بندے نال حسد کیتا جاوے کہ اے شے نو کیوں لبھی ہے، من لبے، انہوں حسد کیا جاندہ ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا کہ رش کرنا 2 بندیاں واسطے ہی جائز ہے، 2 بندیاں ہوتے رش کیتا جا سکتا ہے۔ پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید دا علم عطا فرمایا ہے اور قرآن مقدس نو سمجھدا ہے، پڑھدا ہے، دوسرا بندہ بیک کے یہ رش کرے کہ یا اللہ جی میں انہوں قرآن دا علم عطا فرمائی، من بھی عطا فرما۔ دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا مالدار بندہ جیڑا اپنے پیسے اللہ دے رستے تے خرچ کردہ ہے، سخاوت کردہ رہندا ہے، ان دے تے رش کرنا جائز ہے کہ یا اللہ جی میں انہوں پیسہ دیتے ہی اے تیرے رستے تے خرچ کردہ ہے، میں بھی دے تے میں بھی خرچ کراں۔ تو ساڑھے رشک دنیا داری دے لحاظ نال ہے کہ یا اللہ اگر انہوں کاروبار دیتے ہی میں بھی دے۔ میرے آقا نے فرمایا 2 ہی رشک کرنے والی چیزاں نے، قرآن دا علم اور سخاوت۔ پھر حضرت
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دی راویہ نے آپ فرمائے دیا کہ جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دا علم عطا فرمایا، جڑا قرآن دا مہر ہو گیا، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں انبیاء اور اولیاء کرام دی صاحب وچ کھڑا کرے گا۔ قرآن تے اس کوشش کیتی، قرآن کریم دا علم حاصل کیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دا علم نال ان دے سینے نو منور فرما دیتا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندی نے کہ قیامت والے دن وہ صفی انبیاء وچ ہوے گا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نو قرآن اٹک اٹک کے آندا ہے، وہ ناظرہ قرآن پڑھدا ضرور ہے لیکن مشکل نال پڑھدا ہے، ہر لفظ دے اٹک جاندی ہے زبان ہوندی، لیکن اس دے باوجود وہ کوشش نہیں چھوڑدا، اس دے باوجود وہ تلاوت کرنا چھوڑدا نہیں، تلاوت کردہ رہندا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے نو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ ایک ان دی کوشش دا ایک تلاوت قرآن دا، کہ بڑی مشکل تلاوت کر لیا لیکن اس دے باوجود وہ تلاوت کرنا چھوڑ نہیں رہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی تا قرآن دے علم والے نو بکت نہیں نہ دین دے، اس معاشرے دے اندر بد قسمتی یہ ساتھ دی کہ جن دے کول دنیا دی ڈگری اسی نو عزت دی نگاہ نال ویکھنے ہاں۔ اگر آدمی دے بیٹے نے ایک اس نے انجینئر بن گیا، ایک ڈاکٹر بن گیا، ایک حافظ قرآن بن گیا، تو میرے بھائیو بد قسمتی یہ ساڈی کہ اس معاشرے دے اندر اسی حافظ قرآن یا عالم قرآن اسی او وقت نہیں دین دے جڑی اسی دنیا داری دی ڈگری حاصل کرنے والے بچے یا نوجوان نو دینے ہیں۔ لیکن او بندہ او خوش نصیب جس تے سینے چ قرآن دا علم ہے، اس دی فضیلت، اس دی عظمت اگر پوچھنی ہے تو تاجدار مدینہ کو پوچھو۔ صحابہ کرام جابر بن عبداللہ فرمائے نے کہ شہداء احد دی جس وقت دفنین دی باری آئی نا، ایک ایک قبر دے اندر دو دو صحابیوں نے دفنایا گیا، تو عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قبر کس نو رکھیے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ دو میں جڑا چوکھا قرآن جاندا انہوں پہلے قبر چ رکھو۔ اے میرے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جنہوں زیادہ قرآن دا علم ہے وہ ہر جگہ مقدم ہوئے، اگے اگے ہوئے۔ تو یہی تعلیم سانو قرآن اور حدیث نے عطا فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں کہ جس وقت قرآن دا قاری قیامت والے دن اللہ حکم فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن جنت داخل ہو جا، وہ اللہ دی اذن نال جنت داخل ہو جاوے گا۔ پھر حکم الہی ہوئے گا کہ اے حافظ قرآن ترتیل دے نال ایستا ایستا قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے، سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دے۔ وہ حافظ قرآن الف لام میم تو قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، والناس تک سیڑھیاں چڑھدا جاوے گا، قرآن پڑھدا جاوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ روح زمین دے تا حافظ قرآن کسی نگاہ عزت دی نگاہ نال ویکھیا یا نہ ویکھیا، روز معاشر اللہ تبارک و تعالی جنت دے اندر حافظ قرآن اور عالم قرآن جنت اتنا بلند ترین مقام عطا فرمائے گا کہ غیر قرآن جانن والا، قرآن دا علم نہ رکھن والا رش کرے گا حافظ قرآن تے۔ اور پھر اگلی حدیث سماعت فرماؤ، میرے آقا نے فرمایا کہ مدان معاشرے چتا حافظ قرآن اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائے گا کہ جنت دے اندر اس دا محل اتنا اچھا ہوئے گا، اس دی منزل اتنی بلند ہوئے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس بچے نے قرآن حفظ کیتا، قرآن نو پڑھیا، قرآن دا عالم قرآن بڑھیا، میرے آقا نے فرمایا اس نے والدین اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ کریم آقا کیسا پروٹوکول ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ایسا بندہ جس بندے نے اپنے بچے نے قرآن دی تعلیم دلائی یا قرآن حفظ کرایا، اللہ تبارک و تعالی اس دے والدین نو قیامت والے دن نور دے تاج پہنا دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ تو انہوں پتہ ہے کہ انہوں تاجان دی کتنی روشنی ہوئے گی؟ یا رسول اللہ، اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندہ ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جس طرح دنیا دا سورج پوری کائنات نو روشن کرتا ہے، اس دی روشنی ہر گھر جاندی ہے،
میرے آقا نے فرمایا اس نالو کئی ہزار گنا تیز اس تاج دی روشنی ہوئے گی، اور اے تاج خوش نصیب بچے دے والدین دے سراں تے رکھیا جاوے گا۔ تو میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے، آپ فرمائندے نے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے صحابہ نے فرمایا کہ اہل اللہ دی پتہ ہے کہ اہل اللہ کون نے، اللہ والے کون نے۔ اسی طرح ساڈا ذہن ہوندا ہے نا کہ اللہ والے ہوئی نے جنہ دے مریدین ہون یا جنہ دا آستانہ ہوئے۔ یہ تیرا میرے بھائی ذہن ہے کہ اللہ والے کون نے۔ میرے آقا نے 1400 سال پہلے اصحابہ نو کیا کہ میرے غلاموں کیا پتہ ہے کہ اہل اللہ والے کون نے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ سان نہیں پتا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والے ہی قرآن والے ہوتے نے، جنہ دے دل وچ قرآن، جنہ دے سینے وچ قرآن وسدا پیا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا وہی اللہ والے۔ ساڈی میرے بھائیو بدقسمتی، اسی تا اللہ والے انہوں نے بنا دیتا جنہوں نے تیسرا کلمہ نہیں آؤندا۔ تسی اکثر ویندے ہو اسی تا اہل اللہ سی اللہ والے انہوں نے سمجھ لیا جڑا 24 گھنٹے شریعت اسلام دے خلاف زندگی بسر کر دینے۔ قرآن پڑھنا تا در کنار میرے بھائیو، انہوں اسلام دیا بنیادی چیزاں بھی نہیں ہوندیاں۔ اصل اللہ والا وہ ہوندہ ہے جڑا مسلح تے کھڑا ہو کے قرآن پڑھدا ہے، اصل اللہ والا وہ ہوندہ ہے۔ کاش میرے بھائیو ساڑی کفیت بدلے۔ اسی تا جس بچے نے قرآن دی تعلیم حاصل کیتی، محنت کیتی، بچپن دے اندر مشقت کیتی، قرآن دا علم حاصل کیتا، یہ ساڑا معاشرہ نہیں عزت دیندہ، اسی نہیں عزت دی نگاہ نال ویندے۔ یہ وجہ ہے کہ ہر شعبے دے اندر تسی جس حوالے نال بھی ویکھ لو، کوئی ڈاکٹر ہے کہ اس دی عزت ہے، انجینئر بن گیا عزت ہے، معاشرے دے کوئی بھی عہدہ مل گیا ہے، اسی معاشرہ ساڈا عزت دی نگاہ نال ویکھدا ہے۔ اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن گیا ہے، اسی ہر لحاظ نال ان دے پیچھے رکھنے ہیں، ہر لحاظ نال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سن ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضرت مولا کائنات دے بیٹے امام حسن اس حدیث دی راوی نے آپ فرمائیں نے کہ جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کردہ رہندا ہے، قرآن پڑھدا ہے، آپ فرمائیں نے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کدی بھی اس نو فاقہ نہیں آؤندا، کدی بھی تنگ دستی نہیں آؤندی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں سورۃ بقرہ دی آخری آیتاں دیتیاں نے نا، یہ اپنے عرش دے خزانیاں وچوں دیتیاں نے۔ حضور نے فرمایا کہ خود بھی یاد کرو، اپنی عورتاں بھی یاد کراؤ، اپنی نمازاں وچ بھی پڑھیا کرو، اپنی دعاواں وچ بھی پڑھیا کرو۔ تو میرے بھائیو دو آیتاں نے، اگر نہیں یاد تے آج تو بعد کوشش کرو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص خزانیاں وچوں میں نے تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرے مقام تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس میرے امتی نے سورۃ قاف دیاں پہلیاں 10 آیات نو یاد کر لیا، سورۃ قاف دیاں پہلیاں 10 آیتاں میرے آقا نے فرمایا جس نے زبانی یاد کر لیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو دجال دے شر تو محفوظ فرمائے گا۔ میرے بھائیو قرآن ایک ایسی لازوال کتاب ہے، اگر تسی شریعت اسلام نو پڑھو، اسلام دا مطالعہ کرو تو دو چیزاں سامنے آؤندیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن دو مرکز عطا فرمائے نے۔ اللہ نے شریعت دے اندر سن دو مرکز عطا فرمائے نے، ایک مرکز قرآن ہے، دوجا مرکز مصطفیٰ ہے۔ ایک آقا علیہ السلام دا دربار اللہ نے سن بکھایا ہے، دربار رسالت، اور دوسرا مرکز قرآن جس دے اندر دو میں چیزاں پائیاں گیا، جڑا دربار رسالت نال بھی اٹیچ رہا اور آقا علیہ السلام تے نازل ہونے والے قرآن نال بھی اٹیچ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دی دنیا بھی بہتر فرما دے گا، آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ قرآن مقدس جس نے بھی اس نو پڑھیا، جس نے بھی قرآن مقدس نو سیکھن دی کوشش کی تھی،
اے اللہ دی پاک کلام ہدیہ نہیں رکھ دی۔ علماء کرام فرمائیں کہ جس نے انہوں صحیح طریقے نال پڑھیا، نادرہ پڑھیا یا زبانی پڑھیا، جس نے اس نو پڑھیا اس نو قاری قرآن کیا جاندہ ہے، قرآن دا قاری۔ اور جس نے اس کتاب نو یاد کیتا انہوں حافظ قرآن کیا جاندہ ہے۔ اور جس نے اس قرآن مقدس دا علم حاصل کیتا کہ فلاں آیت فلاں جگہ تے نازل ہوئی، فلاں آیت فلاں جگہ تے علم حاصل کیتا، اس نو عالم قرآن کیا جاندہ ہے۔ ترے چیزاں نے، قاری قرآن، حافظ قرآن اور عالم قرآن، انہاں تینہ چیزاں دی، تینہ بھی شخصیتاں دی بڑی عزت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ قاری قرآن میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی دو اجر عطا فرمائے گا، زیارت دا بھی تلاوت دا بھی۔ حافظ قرآن نو اللہ تبارک و تعالی اندہ سینہ، کیونکہ قرآن دے علم نال منور ہے، سینہ اندہ قرآن دے علم نال محفوظ ہے، قرآن سارا سینے چے، تو میرے بھائیو اس نو بھی اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی نگاہ دیتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان معاشر صحیح حافظ قرآن جائیں قرآن یاد کیتا تے پھر قرآن دے مطابق زندگی بسر کیتی، اللہ تبارک و تعالی روز معاشر فرمائے گا کہ 10 اپنی خاندان وچ ایسے بندے جنہ تے دوزخ واجب ہو گئی ہے، جنت لے جا۔ عالم قرآن جیڑا صحیح قرآن دا علم رکھن والا اور باعمل ہوئے، خود بھی عمل کرن والا ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عابد دا ساری رات عبادت کرنا ایک پاس سے، عالم قرآن دی نیند کرنا اس نالو افضل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عابد ساری رات نوافل پڑھدا رہے، ایسا بندہ جن دے کول قرآن دا علم نہیں، اور ایسا جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دا عالم بنایا ہے، ان دی نیند بہتر ہے۔ اگر تسی ویکھو نا، توجہ فرماؤ تے آسمان تو 4 کتاباں نازل ہوئیاں نے، تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ قرآن مقدس تو ہٹ کے پوری روح زمین تے سانو کوئی انجیل دا حافظ نہیں نظر آوے گا، سانو کوئی زبور دا حافظ نہیں نظر آوے گا، سانو کوئی تورات دا حافظ نظر نہیں آوے گا۔ میرے بھائیو اندی کی وجہ ہے کہ قرآن دے حافظ گلی گلی دے اندر، قرآن دے حافظ ہر جگہ تے موجود نے، ہے اے بھی اللہ دی کتاب، تورات بھی اللہ دی کتاب ہے لیکن ان دا کوئی حافظ نہیں، زبور بھی اللہ دی کتاب ہے لیکن کوئی حافظ نظر نہیں آؤندا، انجیل بھی قرآن اللہ دی کتاب ہے لیکن کوئی حافظ نظر نہیں آؤندا۔ میرے بھائیو علماء کرام نے فرمایا کہ زبور، انجیل، تورات نو حفظ کرن واسطے اصول اے سی کہ جیڑا بھی اس نو حفظ کرے وہ اللہ دا نبی ہوئے۔ گل سمجھیا جے، زبور نو حفظ کرن واسطے شرط سی نبی ہونا، تورات نو حفظ کرن واسطے شرط سی نبی ہونا، انجیل نو حفظ کرنے واسطے شرط سی نبی ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حفظ یاد سی کیونکہ نبی آئے، موسیٰ علیہ السلام نے تورات یاد آئی، حفظ آئی کیونکہ نبی آئے، داؤد علیہ السلام نے زبور یاد آئی کیونکہ نبی آئے۔ انجیل، زبور، تورات نو حفظ کرنے واسطے مقام نبوت فیض ہونا لازمی سی۔ میرے بھائیو میرے کریم نبی دا کرم ویکھو، جن سو حفظ کرنے واسطے مقام رسالت، مقام نبوت فیض ہونا ضروری سی۔ اللہ دے محبوب نے امت دے کرم فرمایا، میرے لجپال نبی نے فرمایا میرے قرآن دے حافظ میرے غلام بنن کے، نبوت شرط نہیں ہوئے گی، اے نبوت دی شرط ختم کیتی تے تاجدار مصطفیٰ نے ختم فرمائی۔ اس سے واسطے میرے بھائیو زبور دا حافظ نظر نہیں آوے گا، انجیل دا حافظ، قرآن دا حافظ گلی گلی دے اندر، بچہ بچے دے سینے چ قرآن، بندے بندے دے سینے چ قرآن، اور میں بختہ والا اس سینہ ہے، میں قربان جامع اس سینے تو جس سینے دے اندر قرآن دا علم ہے، جس سینے دے اندر الحمد لے کے والناس تک قرآن محفوظ ہے،
او سینہ دنیا تے بہترین سینہ ہے تے انشاءاللہ قبر و حشر دے اندر بھی بہترین ہوئے گا۔ تو میرے بھائیو قرآن نو حفظ کرن واسطے مصطفیٰ نے فرمایا کہ کوئی نبی ہونا ضروری نہیں، کوئی رسول ہونا، ہاں مصطفیٰ دا امتی ہونا ضروری ہے۔ یہ آقا علیہ السلام نے ساڑھے تے کرم فرمایا ہے۔ تے میرے بھائیو قرآن ایک کتاب ہے نا، کتابی شکل دے اندر ہے۔ دنیا دی کوئی بھی کتاب پڑھو، جیڑی بھی دنیا دی کتاب اٹھا لو، اس دے اندر جس موضوع تے وہ کتاب ہوئے گی صرف وہی عنوان بیان ہوئے گا۔ میں مثال دینا، کوئی بایو تے کتاب ہے سی بایو ہی ان دے وضاحت ہوئے گی، کوئی میتھ دی کتاب ہے صرف میتھ دے بارے چ گفتگو ہوئے گی، سائنس دی کتاب ہے سائنس دے بارے چ کو کلام ہوئے گا۔ جس موضوع تے کتاب ہے اس موضوع دے مطابق ہی کتاب دے صفحات دے وہ عنوان بیان کیتا جاوے گا۔ ایک کتاب ایک مضمون تو کافی ہوندی ہے۔ میرے بھائیو قرآن ایک کتاب ہے، لیکن اس دا یہ شان ہے کہ اس دے اندر دنیا دے ہر مضمون پائے جاندے نے۔ سائنس ویکھو تے قرآن دے اندر، بایو ویکھو تے قرآن دے اندر، میرے بھائیو ٹیکنالوجی ویکھو تے قرآن دے اندر ہے، آسمانہ دا علم قرآن دے اندر ہے، زمینہ دا علم قرآن دے اندر ہے، عالم انس دا علم قرآن دے اندر ہے، عالم جنات، عالم نباتات، عالم فلکیات، دنیا دا کوئی بھی علم اٹھا کے دیکھ لو، اللہ دی عزت دی قسم تے قرآن دی صفحہ تو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا علم بنایا ہی نہیں جڑا قرآن وچ موجود نہیں۔ خدا دی خدائی دے وچوں ہر علم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب قرآن دے اندر رکھ دیتا ہے۔ اس لحاظ نال بھی قرآن دی شان آلہ ہے، اس لحاظ نال بھی قرآن دی شان آلہ ہے۔ اور دنیا دا کوئی بھی کاتب کتاب دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری کتاب چار علم موجود ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا دعویٰ ہے تو قرآن مقدس دا دعویٰ ہے۔ اس وقت مولا کائنات فرمیندے نے، آپ دا قول ہے، آپ فرمیندے نے کہ اگر میرے اونٹ دی رسی بھی گم ہو جاوے تو میں کسی بندے کو پوچھن دی ضرورت نہیں، میں اللہ دے قرآن دی طرف رجوع کروں گا۔ آپ فرمیندے نے کہ مولا کائنات فرمیندے میری اگر کوئی چوری اونٹ دی رسی اٹھا لے، میں کسی بندے آل جان دی میری کوئی وجہ نہیں، میں قرآن کو ہی دریافت کروں گا۔ میرے بھائیو قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر علم رکھیا ہے۔ یہ تو تیری میرے میں نصیب کہ قرآن دے سمندر چو کتنا کو اپنی توفیق دے مطابق لے لے بھی، یہ تو سمندر علم دا۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نو اتنا کو شان و شوکت عطا فرمائی، اور قرآن مقدس دیاں بات آیات نے جنہوں حروف مقطعات کہندے نے، مثلا الف لام میم کاف ہا صاد، اس کا ترجمہ نہیں۔ کچھ مفسرین اکرام نے نا اپنے اندازے نال جنہوں اسی آکھی نا پنجابی تکے نال ترجمہ کیتا جی۔ دنیا دا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی مفسر الف لام میم دا ترجمہ کما حق کو ہو صحیح نہیں کر سکتا، بلکہ دا میں بندیاں دی بات کیتی ہے نا، فرشتیاں نے بھی اس ترجمے دا کوئی نہیں پتا۔ جبریل امین آقا علیہ السلام تے قرآن لے کے آئے نے، میں ممبر تے بے کے دعویٰ پہ کرنا جبریل امین نو بھی الف لام میم دا ترجمے دا پتا۔ میرے بھائیو اس دی حکمت تو صوفیاء کرام بیان فرمیندے نے، آپ فرمیندے اس دی حکمت ہے وے کہ اگر پتہ لگ جاندہ، تھوانوی پتہ لگ جاندہ، میں نے پتہ لگ جاندہ، تو کوئی بدبخت کہہ سکتا سی نا کہ اسی قرآن سمجھن وچ اسی نبی دے برابر ہو گئے ہیں، کہہ سکتا سی نا نبی دے اسی برابر، جی میں نبی سمجھیا سی بھی سمجھ لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب تیری امت کچھ ایسے ہون گے جڑے دعویٰ کریں گے نبی ساڑھے طرح سی نبی دی طرح میں، محبوب الرحمن علم القرآن، محبوب میں رحمان نے تین قرآن بڑھا دیتا ہے۔ دنیا دا کوئی بھی مفسر، کوئی بھی میرا فرشتہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جس طرح مصطفیٰ نے قرآن پڑھیا ہے اسی بھی پڑھ سکنے ہیں، جس طرح میرے نبی نے قرآن سمجھیا ہے اسی بھی سمجھ سکنے ہیں۔ میرے بھائیو جس طرح اسی سمجھنے چ نبی دے برابر نہیں،
سمجھنے چ نبی دے برابر تو تے میں نہیں، تے قرآن دا بیان کرنے چ اسی نبی دے برابر نہیں، نبی دی برابری نہیں کر سکتے۔ اے واحد میرے مصطفیٰ دی ذات ہے کہ قرآن نو کما حق ہو سمجھیا تے مصطفیٰ نے سمجھیا۔ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں قرآن نو سمجھیا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ وجہ ہے کہ میں پہلے عرض کیتا نا کہ زبور اور انجیل دا حافظ کوئی نہیں، اور ایک کمال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس نو شان عطا فرمائی ہے۔ حالانکہ رب دی کتاب ہے انجیل رب نے نازل کیتی ہے، زبور رب نے نازل کیتی ہے، تورات رب نے اتاری ہے، قرآن رب نے اتاریا ہے۔ چاہیے دسی نہ کہ نہ دی شان پھر برابر ہوندی، کیونکہ اتارن والی ایک ہی ذات ہے، جس کو یہ کلام آیا ایک ہی ذات ہے، وہ بھی اللہ دا کلام ہے، قرآن بھی اللہ دا کلام ہے۔ چاہیے دسی کہ شانہ برابر ہوندیاں، لیکن میرے بھائیو فرق ہے، جتنی قرآن دی شان ہے انجیل دی نہیں، زبور دی نہیں، تورات دی نہیں۔ ان دی وجہ علماء کرام فرمائندے نے کہ اس واسطے نہیں، انجیل نو حاصل کرن والے عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن نو حاصل کرن والے مصطفیٰ علیہ السلام نے، زبور نو لین والے داؤد علیہ السلام نے، اور قرآن حاصل کرن والے محبوب خدا نے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب جی میں نبیاں چوتے نالا بنایا نا، ایویں میں اپنے کلام نو تیرے تے جڑا نازل کیتا ہے کتابہ میں چوالا بنا دیتا ہے۔ قیامت تک کوئی بھی قرآن دا غلط ترجمہ کرے، قرآن روک ہے بندیاں کیتے نے، غلط ترجمہ بندیاں کیتے نے، قرآن روک دا تے نہ ہی قیامت تک قرآن روکنا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے قرآن دے غلط ترجمہ کرن واسطے قرآن دا ساتھی بنایا ہے۔ اللہ دے کلام نے تو نہیں روکنا، کسے غلط پڑھیا، کسے غلط مفہوم حاصل کیتا، رب تے کلام تا نہیں روکنا۔ تو تاجدار مدینہ نے کلام الہی دا ایک ساتھی بنایا ہے۔ قیامت تک جیڑا بھی قرآن دا غلط مفہوم اخذ کرے گا، قرآن خاموش لوے گا لیکن ساتھی اس نے پکڑ لوے گا۔ تو میرے بھائیو توجہ فرمایا جے، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن دا ساتھی میں اپنی اہل بیت نو بنایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوجا اہل بیت۔ جیڑا بھی میرا غلام قیامت تک دو مدد دامن اپنے ہتھا میں رکھے گا، کدی گمراہ نہیں ہوئے گا۔ ایک ہاتھ قرآن، دوجے ہاتھ اہل بیت۔ میرے بھائیو تاریخ اٹھا کے دیکھو، جس وقت جس جگہ تے جس وقت قرآن تے حملہ ہویا، اہل بیت میدان چاہی قرآن دی حفاظت کی تھی۔ اللہ دی عزت دی قسم قیامت تک جیڑا بھی قرآن تے لفظ اٹھائندہ رہے گا، اہل بیت سامنے آ کے روکنی رہے گی، کیونکہ مصطفیٰ نے قرآن دا ساتھی اہل بیت نو بنایا ہے۔ میرا حسین آیا نہیں کربلا وچ قرآن بچائن واسطے۔ تو میرے بھائیو امام حسین دی اولاد قیامت تک ہر دور دے اندر قرآن دی محافظ، ہر دور دے اندر قرآن دے ساتھیاں ظلم و ستم ہویا، لیکن اس کے باوجود اہل بیت اطہار نے قرآن دا دامن نہیں چھوڑیا۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ ساڈا کیدا اہل بیت دی اسی بالکل غلام تابعدار، ساڈا ایمان ہی نہیں مکمل ہوندا، ساڈے ایمان دی بنیاد نے، لیکن اسی اصحاب رسول نے بھی منن والے ہیں۔ بعض ذہن چندہ ہے نا کہ حضور نے صحابہ نو پھر آپ کو قرآن دا ساتھی کیوں نہیں بنایا، اہل بیت نو کیوں بنایا ہے؟ آقا علیہ السلام نو اصحابہ بڑے پیارے ہیں، لیکن کریم آقا علیہ السلام دے علم میں چاہیا کہ ایک وقت آئے گا میرے صحابی دنیا تے نہیں ہون گے، کیونکہ اصحابی تاں بندا ہے نا کہ بندہ حالت ایمان نال مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے اور ایمان دی حالت نہ دنیا تو چلا جاوے، وہ صحابی ہے۔ جس وقت آقا علیہ السلام دا وصال ہو جانا ہے، صحابی بننے بند ہو جانے ہیں۔ تو آقا نے علم میں سینا کہ ایک وقت آئے گا صحابی دنیا تے نہیں موجود ہوئے گا، لیکن آقا دے علم میں چاہیا کہ میری نسل، میری اہل بیت قیامت تک رہے گی۔
تو اللہ دے محبوب نے فرمایا قیامت تک قرآن بھی رہے گا تے میری اہل بیت بھی رہے گی تے قرآن دی حفاظت آقا علیہ السلام نے کسے ملا دے ذمہ نہیں لگائی، اپنی اہل بیت دے ذمہ لگائیے۔ جیڑا بھی قیامت تک قرآن تے انگلی اٹھاندہ جاوے گا اہل بیت سینہ تان کے میدان چوندی جاوے گی تے قرآن نہیں منع کرے گا، لیکن اہل بیت اطہار قرآن دی حفاظت کر دے رہن گے۔ تو اس واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کسی صحابی نے سوال کیتا کہ اے اماں جی سان دسو کو آقا علیہ السلام دے اخلاق دے بارے تو آپ نے فرمایا کہ تسی قرآن نہیں پڑھیا، قرآن ہی مصطفیٰ دا اخلاق ہے۔ تو اسی تا قرآن مقدس نو بھی قرآن مننے ہیں تو مصطفیٰ دی ذات بھی ساڑھے واتے قرآن ہے۔ جی میں قرآن دی اسی آیت نہیں نہ جھٹلا سکتے، اس طرح زبان مصطفیٰ جو نکلنے والے الفاظ بھی سچے تے سچے نے۔ فرق اتنا ہے وہ خاموش قرآن ہے تے مصطفیٰ دی ذات بولتا ہے قرآن ہے بھی رب کو آیا، مصطفیٰ بھی رب دی طرف آئے نے۔ تو میرے بھائیو آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک میرے قرآن دا ساتھی میری آل بیت ہے۔ ایک پادری نے نا جی کافی عرصہ پہلے ایک چیلنج کیتا سی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دی زندگی دے اندر اس پادری نے کیا کہ انجیل ساڑھی مقدس ہے تے قرآن نالو زیادہ ہے شان والی انجیل۔ تو اس نے چیلنج کیتا کہ اگر قرآن بھی اللہ دی طرف آیا تو انجیل بھی تو رب دی طرف آئی ہے نا، یہ اللہ دی کلام ہے تو انجیل بھی اللہ دا کلام ہے، لہذا انجیل دی شان بھی قرآن دے برابر یا زیادہ اس نے کی۔ مسلمان سارے پریشان ہو گئے۔ اس آکھیا بھئی اگر تسی حق سچ دا نتیجہ نکالنا چاہتے ہو تو اگ جلاؤ، قرآن نو بھی اگ پھینکنے یا انجیل نو بھی جیڑی کتاب بچ گئی وہ سچی، جیڑی جل گئی وہ جھوٹی۔ تو شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پادری اس طرح فیصلے نہیں ہوندے، کتاباں نو آگے سٹن نال فیصلہ نہیں ہوئے گا، کتاباں نو جلالن نال فیصلہ نہیں ہوئے گا۔ اس طرح کر تو انجیل نو منن والا ہے، میں قرآن نو منن والا ماں، تو انجیل اپنے سینے نہ لگا، میں قرآن اپنے سینے نہ لگانا ماں، تم ہی آگے داخل ہو میں بھی داخل ہونا۔ جڑا بچ گیا وہ بھی سچا، اس دا عقیدہ بھی سچا، اس دی کتاب بھی سچی، جڑا سر گیا وہ بھی جھوٹا، اس دی کتاب بھی جھوٹی۔ جس وقت یہ چیلنج اللہ والے دا سنیا تے پادری نس گیا۔ میرے بھائیو قرآن کل بھی سچا سی، قرآن آج بھی سچا ہے، قرآن کل بھی سترا آیا تے آج بھی سترا ہے۔ اور خوش نصیب و زبانہ نے جڑیاں قرآن دیاں تلاوت کر دیاں نے۔ تو میرے بھائیو میں پہلے عرض کیتا نا کہ اس معاشرے دے اندر حافظ قرآن اور قرآن دے عالم و قدر دی نگاہ نال نہیں بیندے۔ حالانکہ علماء کرام نے فتوہ، آپ نے علماء کرام دا فتوہ فتاوہ عالمگیر دے اندر موجود ہے۔ وہ فرمیندے نے عالم دین جڑا سچا عالم دین ان دی توہین کرنا ایک کفر دے برابر گنیا گیا ہے۔ حافظ قرآن ایسا پکیزہ سینہ، اسی میرے بھائیو دنیا دارہ نو بڑا عہدہ دینے آج، اگر کوئی ایم پی اے دی کرسی تے ہوئے اسی نے سیٹ دی بڑی عزت ہے، ہر منصب نو عزت دینے آج، اور جیڑا مسلح رسول تے کھلوندہ ہے ساڑھے معاشرے قدر کوئی نہیں، ممبر رسول تے بیندہ ہوں دی قدر ہر لحاظ نال تسی ویکھو آئے روز جلوس نکالے جاندے نے، کدی ٹیچر کر دینے، کدی یہ ڈاکٹر کر دینے، ساڑھی تنخواہ سکیل بداؤ۔ کدی سنیا ہے کہ کسی حافظ قرآن نے مطالبہ کیتا ہوئے، دھرنا دیتا ہوئے، یا مسجد اس بند کیتی ہوئے میں نہیں جماعت کرنی میری تنخواہ بداؤ۔ میرے بھائیوں میں یہ حدیث پڑھی تھے، میں سمجھ گیا اس گالنوں کہ کوئی آج تک حافظ قرآن نے مطالبہ کیوں نہیں کیتا، کوئی جلسہ جلوسی اس معاملے کیوں نہیں کیتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن اللہ دا دسترخوان ہے، قرآن رب دا، اگر کوئی سخی دے دسترخوان تے بھوکا نہیں نہ رہندا، یہ قرآن اللہ دا دسترخوان ہے۔
تے حافظ قرآن صبح بھی قرآن پڑھتا ہے، شام بھی قرآن پڑھتا ہے، کدی بچیاں نو قرآن پڑھتا نظر آوے گا، کدی سنتا نظر آوے گا، کدی نماز کے اندر قرآن دی تلاوت کرتا نظر آوے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قرآن اللہ دا دسترخوان ہے، جنہ کوئی زیادہ قرآن پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا دی نعمتاں زیادہ دیندا جاوے گا۔ اللہ دے دسترخوان تے اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے صبح و شام حاضری لگوائیے، اسی صبح و شام آئیے۔ یہ ماہ رمضان دا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ میں قدر والی رات دے اندر قرآن نو اتاریا ہے۔ قدر والی رات، عزت والی رات، عزت والے قدر والے بندے ہی قرآن نو سمجھدے نے۔ اسی نا ماہ رمضان دی بڑی عزت کرنے، ساڑھے چھ مشہور ہے نا کہ رمضان شریف آگے عزت کرو، بیر کھانا نہیں کھانا، عزت کرو، کرنی چاہیے۔ لیکن ساڑھے مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فرمائیں دیا کہ بیٹا رمضان تے قرآن دی عزت تائیں قبول ہے جی اسی رمضان والے دی عزت کریے، جی دل وچ رمضان والے خدا دی عزت ہی نہیں تے رمضان دی عزت کر دے بھی ربیے تے سن فائدہ، رب دی ساڑھی نگاہ عزت کوئی نہیں تے اسی کر دے رویے قرآن دی عزت تے کی فائدہ۔ تو میرے بھائیو ماہ رمضان تو پتہ ہے نا کہ پہلے تاجر بندے سٹاک کر لیندے نے چیزاں کہ رمضان آوے گا تے اسی اتنی پرافٹ کماما گے اتنا انجے، وہ بھی تو ماہ رمضان دی عزت کر دے نے، وہ بھی تو مسلمان ہیں نا۔ ماہ رمضان جڑے ماہ رمضان دھوکہ دے بھی کر دے نے، ملاوٹ بھی کر دے پہنے ماہ رمضان کے اندر، وہ بھی تو روزے رکھ دے پہنے نا۔ تو میں تو اکثر کہنا کہ ساڑھی رسمی صرف محافل نے، اگر ستیمی رات عبادت کرنی تو صرف رسمی رہ گئے بات۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی اللہ دے ولی نے بڑا خوبصورت آپ نے بات کی تھی، آپ نے فرمایا کہ لوگ کو اسی دین پڑھیا دنیا واسطے۔ جنید بغدادی دا قول سنیں دا پہاں، جنید بغدادی اللہ والے نے آپ فرمائے اسی دین قرآن اس واسطے پڑھیا کہ سن دنیا لب جاوے، تے قرآن دے علم نہ اللہ نے سانو دین بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس دین دے علم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو دین بھی عطا فرما دیتا ہے۔ میرے بھائیو پہلے عزت قدر کرو ذات خدا دی بعد چ رمضان دی، تو یہ آخری عشرے دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دا نزول فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاک راتاں دے اندر لیلۃ القدر نو تلاش کرو، اگر مل گئی تی 1000 مہینیاں نو زیادہ بہتر ہے۔ اسی میرے بھائیو قرآن دی بڑی عزت کرنے ہیں، گلاف چومنے ہیں، چم چم کے رکھنے ہیں، حالانکہ وہ کپڑا اتنا قیمتی نہیں ہوندہ جڑا قرآن دا گلاف ہے، حالانکہ جس لکڑی یا وہ پلاسٹک دی ریل تے قرآن رکھیا جاندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ پلاسٹک کس کستا ہوئے، لیکن قرآن نہ نسبت ہو جاوے تے سی اس دی بھی عزت کرنے ہیں، کپڑے دی قرآن نہ نسبت ہو جاوے تے سی عزت کرنے ہیں۔ میں کہنا کہ کرنی چاہی دیئے قرآن دے جس نہ نسبت ہوئے کرنی چاہی دی، کپڑے دی بھی عزت کر، اس ریل تے لکڑی دی بھی عزت کر، اللہ تن توفیق دے وے تے اس حافظ دی بھی عزت کر جن دے سینے چ قرآن ہے، اور پھر اس کندیاں دی بھی عزت کر جن دے کندیاں تے صاحب قرآن بیٹھے نے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کندیاں تے صاحب قرآن نے سواری کیتی ہے، قرآن دی بھی عزت ہے تے صاحب قرآن دی بھی عزت ہے۔ تو میرے بھائیو قرآن قیامت والے دن شفاعت کرے گا، قرآن سفارشی بنے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عالمی ارواح دے اندر نا آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دا نزول نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے فرشتیاں نو کٹھا فرمایا، اور جبریل امین نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل انہاں دے سامنے قرآن پڑھ۔ وہ کتنا خوبصورت منظر ہونا ہے، اللہ دے سارے فرشتے، اللہ دا فرشتہ جبریل قرآن دی تلاوت پہ کرتا ہے۔ جبریل امین نے تلاوت شروع کی تھی یاسین والقرآن الحکیم، اتنا پڑھیا نا تے اللہ دے فرشتے جبریل نو اپنے استاد نو کہندے نے کہ استاد جی 2 منٹ چپ ہو جاؤ،
اسی رب نال گفتگو کرنی ہے. اتنی کو مستی آ گئی فرشتیاں دے اندر، رب دی بارگاہ وچ عرض کردے نے فرشتے، یا اللہ وہ سینے کتنے بختاں والے سینے ہونے گے جنہ میں تیرا قرآن ہوئے گا. یہ فرشتے پہ آندے نے یا اللہ وہ دل کتنے نصیباں والے ہونے نے جنہ دلہ دے اندر قرآن دا علم ہوئے گا، جنہ دماغاں دے اندر قرآن دا علم ہوئے گا، وہ سینے وہ دل کتنے بختاں والے ہوں گے. میرے بھائیو قرآن دی صرف زیارت کرنا نا یہ بھی بڑا ثواب ہے. زبانی قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن نو ویکھ کے پڑھنا دوہرا ثواب ہے. پیر کرم شاہ آپ نے نا آپ دی کتاب سیرت نبی تے ضیاء النبی، اس دے اندر آپ نے واقعہ میں اگے بھی ایک دو دفعہ تھوڑی بارگاہ عرض کیتا سی. انہیں واقعہ لکھیا کہ ایک لاہور دا ریڑی بان غریب بندہ جنہوں اللہ تبارک و تعالی نے زبان دی نعمت نہیں دیتی، گونگا آیا، لیکن روزانہ قرآن کھولنا تو اتے وہ ساتھ پھیرنا، پڑھ تو سکدا نہیں سی، زبان کوئی نہیں. فوت ہو گیا، دفنا دیتا گیا. کچھ چند دینہ تو بعد پھر محلے وچوں ایک محلے دار فوت ہویا تو اس دی قبر دے نزدیک گور کن قبر پہ کٹ دینا. تو اس گونگے ریڑی بان دے قبر نو کوئی سوراخ ہو گیا تو خوشبو ہونا شروع ہو گئی. وہ کہندے نے کہ پہلے خوشبو نہیں سی آ رہی، ہن خوشبو کدوں آ رہی ہے؟ توجہ کی تھی کہ اس بندے دی قبر نو سوراخ سی، اس دی قبر وچ خوشبو پی ہوندی ہے، جنتی پھلاں دی خوشبو پی ہوندی. بڑے پریشان ہوئے کہ یہ بندہ کی کام کردا سی. قبر تو فارغ ہو کے جا کے اس دی اہلیہ نے پوچھیا کہ تھوڑا میاں کی کام کردا سی؟ اس دی اہلیہ نے کہا کہ میرا میاں غریب سی، ریڑی بان سی، مزدور بندہ ہے، ریڑی چلین والا. دنیا دے وچ تاں مزدور بندے دی قدر کوئی نہیں، نہ آکھن وقت نہیں دنیا دین دی. لیکن اس دی اہلیہ کہندی ہے کہ میرا خامد جس وقت صبح ہوندی سی، زبان تو گنگا سی لیکن قرآن دی زیارت کر کے اتے انگلی پھیردا سی. ایک قرآن دی برکت نال ان دی قبر نو اللہ نے جنت دے باغاں چوں باغ بنایا ہے. تے میرے بھائیو جیڑا قرآن ایک پھر ویکھ کے اس نے اتنی عظمت ہے تے جس دے سینے چ پورا قرآن ہوئے، جس دے دل چ پورا قرآن ہوئے، جیڑا الحمد لے کے والناس تک پورا قرآن مصلی رسول تے سناوے، اس دی قدر کتنی کیوں ہوئے گی؟ تو عزت دے یا نہیں دے، اللہ دی عزت دی قسم اللہ دے فرشتے بھی ہوندا یا قبر وچ بھی کر دے نے، دنیا تے بھی حافظ قرآن دا یا اللہ دے فرشتے کر دے نے. اور قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن 10 بندے جنہ تے میں دوزخ حرام کر دیتی ہے، جا جنت وچ لے جا. 10 بندیاں دا کوٹا اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن عطا فرمائے گا. تو اسی اپنی اولاد نو نا جی انگریزی تعلیم پڑھانی چاہیے دی ہے، میں منع نہیں کردا، ہونی چاہیے دی ہے، میں آپ حاصل کیتی ہے، لیکن کوشش کرو کم از کم اسی جتنی توجہ دینی ہے نا عصری تعلیم تے دنیاوی تعلیم، کم از کم ادھی توجہ، ادھی توجہ دے رہے اسی قرآن دا علم. یہ بدقسمتی ہے. میں پہلے آکھیا نا کہ ساڈے معاشرے چ حافظ قرآن دی عزت نہیں. اگر انگلش دا ٹیچر ہے تو انہوں 1 گھنٹے دی اسی پے دینی ہے، ٹیوشن دینی ہے 5-5 ہزار. تو اسی اگر حافظ صاحب نے آکھنا کہ ساڈے بچے نے قرآن پڑھاؤ تو انہاں خدمت دے تقاضا ہونا ہے تے آکھنا 1000 روپیہ تیرا قاری صاحب تے وہ بھی بڑے مشکل نال تیری جیب وچوں نکلنا ہے. میرے بھائیو یہ حافظ قرآن دی توہین نہیں، اسی قرآن دی کردے پے ہیں، قرآن دی علم دی توہین پہ کرنے ہیں. خدا را اپنے آپ نو سوارو، اپنے سوچو کہ قرآن بھی عزت دیو تے قرآن والے نے بھی عزت دیو تے جس تے سینے چ اللہ نے علم رکھیا ہے اس نو بھی عزت دیو. کم از کم برابر نہیں دے سکتے، خدمت ادھی تک کرو نا جی. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، قرآن دی تعلیم دیواؤ. اگر قرآن تیرا بچہ پڑھیا ہوئے گا تو تے میں جس وقت دنیا تو جانا ہے تے تیرا بچہ اگر قرآن پھول کے پڑھے گا نا جی الحمدللہ رب العالمین، تو تے میں تا قبر چونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساڑی قبر تے رحمتہ دا نزول فرما دے گا. اگر بچے نے صرف انگلش پڑھائیں دے رہے تے بچے قبر تے کی آکھنا کہ میں اگر بچے نو صرف ریاضی ڈاکٹر بنایا تو وہ کی آکے گا یا اللہ اتنی میں دوائیاں دا ثواب دینا.
اتنے جڑے غریباں لٹھے ان دا ثواب. تو اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ. تسی دنیا تو ٹر جاؤ گے، تھوڑا ایصال ثواب دا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا. اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو. اور یہ خوش قسمتی ہے تھوڑی کہ ساڑی مسجد بھی الحمدللہ حفظ قرآن دی کلاس بھی ہے، ناظرہ قرآن دی کلاس بھی ہے، اور ساڑے محلے دی اندر ناظرہ قرآن دی بچیاں دی کلاس بھی ہے، حفظ قرآن دی بھی ہے، عالمہ قرآن دی بھی ہے. سانو کوئی محنت درکار نہیں کہ اپنے بچیاں واسطے سی جی موٹر سائیکل صبح کٹنا ہے تو دور چھوڑ کے ہونا ہے. اپنی مسجد سے سہولت ہے. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے نعمت گھر وچ عطا کیتی ہے. صرف کوشش کرو اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم. تو الحمدللہ ساڑھے قاری عثمان صاحب جی ہر سال مصلی دے اندر قرآن ختم کر دینے. اور میرے آقا علیہ السلام دی سنت ہے. میرے آقا علیہ السلام ماہ رمضان دے وچ قرآن سننا آقا علیہ السلام دی سنت ہے. جبریل امین اور آقا علیہ السلام دور فرمائے دیا ہے. اے حافظ صاحب سمجھتے ہیں دور کہ جبریل امین پڑھ دیا ہے، آقا علیہ السلام سن دیا ہے، پھر آقا علیہ السلام نے پڑھنا، جبریل امین نے سماعت کرنا. تو یہ آقا علیہ السلام ایک دفعہ قرآن ختم کرنا آقا علیہ السلام دی سنت ہے. میں انہاں بندیاں داد دینا جنہ پیچھے قرآن سنیا ہے. اللہ انہوں نے سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ حافظ صاحب نے دنیا و آخرت دی نعمتاں عطا فرمائے. مصلی تے کھڑے ہو کے قرآن اللہ دا سنایا ہے. تو ختم قرآن دی محفل سوار والے دن انشاءاللہ قرآن ختم ہونا ہے. تے ہر سال محفل بھی کیتی جاندی ہے ختم قرآن دی. تسی بڑھ چڑھ کے آندے بھی ہو، دستار بندی بھی ہوندی ہے. تے اسوے روایت اس عشرے دے اندر سوار والے دن تسی نماز ترابی بھی پڑھنی ہے، ختم قرآن دی محفل چادر بھی ہونا ہے، بچیاں دی دستار بندی بھی ہوئے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے. اور اس تو بعد اس عشرے دے اندر صدقہ فطر